اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم واجب غسلوں کے بارے میں چند اہم اور مبتلا مسئلے ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ دوران غسل حدث اصغر سرزد ہو جائے تو کیا کریں؟ یعنی حدث اصغر سے مراد یہ ہے کہ پیشاب آ جائے، پاخانہ آ جائے دوران غسل، تو اس صورت میں کیا کریں؟ آیا غسل کو سرے سے دوبارہ کریں یا کیا ہے وہی غسل کو آگے ادامہ دے دیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر دوران غسل یہ کسی کو بیماری ہونے کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے بار بار کیا ہے واش روم جانا پڑتا ہو، بار بار کیا ہے پیشاب و پاخانہ آتا ہو، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ دوران غسل یہ حدث اصغر سرزد ہونے کی صورت میں وہ غسل کو کیا ہے جاری رکھے، یعنی پیشاب و پاخانہ کرنے کے بعد غسل کو آگے ادامہ دے دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سر اور گردن کو دھویا ہے، دھونے کے بعد یعنی حدث اصغر صادر ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے آپ دائیں طرف کو دھو لیں، پھر اس کے بعد بائیں طرف کو دھو لیں، یعنی غسل کو آگے ادامہ دے دیں، دوبارہ سے یعنی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس غسل کے دوران حدث اصغر صادر ہونے کی صورت میں غسل کو مکمل کرنے کے بعد آپ اسی غسل سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، غسل صحیح ہے، نماز کے لیے کیا ہے وضو کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ کئی واجب غسل ہیں، کسی کے اوپر کئی غسل واجب ہے تو اس صورت میں سب غسلوں کی نیت کر کے ایک غسل کرے تو کافی ہے۔ لیکن آپ نے یعنی صرف ایک مخصوص غسل کی نیت کر کے غسل کرے تو باقی غسلوں کے لیے کافی نہیں ہے، باقی کے غسلوں کے لیے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ تمام واجب غسلوں کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تمام واجب غسلوں کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، احتیاط مستحب کی بنا پر آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شک کرے کہ غسل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اصلاً سرے سے یعنی غسل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، شک کرنے کی صورت میں، شک ہونے کی صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ غسل کرے۔ لیکن اگر یہ شک کرے کہ غسل جو میں نے کیا ہے یقین ہے اس نے غسل تو کیا ہے، لیکن جو غسل کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اگر شک کرنے کی صورت میں فرماتے ہیں کہ دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو غسل کیا ہے وہی صحیح ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ نمبر 5 ہے، یہ 5 اور 6 یہ بہت اہم اور مبتلا مسئلہ ہے آج کے اس دور میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر حمام والا ادار پر غسل کرانے کے لیے راضی ہو، یعنی آپ نائی شاپ میں جاتے ہیں، وہاں پر گرم حمام ہے، وہاں جا کے آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی حمام والا نائی شاپ والا وہ ادھار پر غسل کرانے کے لیے راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرے غسل کرے۔ لیکن آپ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ غسل کرنے کے بعد اس کو پیسہ نہیں دوں گا، یا جو میں غسل کرنے کے بعد جو اجرت اس کو یعنی جو پیسہ اس کو دوں گا وہ کیا ہے حرام مال سے دوں گا، یہ آپ ارادہ رکھتے ہو تو اس صورت میں آپ کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانے بغیر کہ حمام والا راضی ہے یا نہیں ہے، یعنی ادار پر غسل کرانے کے لیے نائی شاپ والا گرم حمام والا ادار پر غسل کرانے کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ نے دیکھے بغیر جا کر کیا ہے غسل کرنا شروع کرے، غسل کرے، لیکن کیا ہے وہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ حمام والا راضی نہیں ہے، یعنی ادار پر غسل کرانے کے لیے وہ راضی نہیں ہے، بعد میں پتہ چلے تو اس صورت میں آپ کا غسل باطل ہے، اگرچہ بعد میں آپ اس کو کچھ دے کے کچھ بتا کے اس کو راضی بھی کرائے۔ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد میں اگر اس کو راضی بھی کرے پھر بھی آپ کا غسل صحیح نہیں ہے، غسل باطل ہے، کیونکہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہے کہ ادار پر غسل کرانے کے لیے وہ راضی ہے یا نہیں ہے، دیکھے بغیر آپ نے غسل کیا ہے تو اس صورت میں آپ کا غسل باطل ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی واجب عمل نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد